مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی تیسری قسط، پچھلی 2 اقساط میں ہم نے جغرافیہ کو بیان کیا تھا، مزید جو اس کا بقیہ حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عربستان جو ہے یہ علاقہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے اور پھر آپ نے اس علاقے کی تقدیر کو بدل دیا، اس علاقے کا تعارف پہلے کروانے کا مقصد تھا اور آپ کی خدمت میں چند باتیں پچھلی قسط میں عرض کی تھیں۔ جس طرح یہ حصہ جو تھا حجاز جس کا تعارف کروایا، اس کے مشہور شہر بھی بتائے، اسی طرح جو صحرائے عرب کہلاتا ہے، مشرقی اور مرکزی اور مشرقی حصہ، یعنی اگر ہم اس کو میپ پہ دیکھیں تو سینٹر بنتا ہے، عرب کا سینٹر وہ صحرا ہے، جسے ربع الخالی کہا جاتا ہے، نفوذ بھی کہا جاتا تھا۔ آج اس کا ایک اور نام نجد بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ سطح مرتفع ہے اور نسبتاً سمندر سے بلند ہے، اور اسی میں جو ہے یہ علاقہ آل سعود کے تسلط کے بعد موجودہ جو ریاض ہے، جو سعودی عرب کا کیپٹل ہے ریاض، وہ اسی علاقے میں ہے، جس کو پہلے ربع الخالی کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ ریاض کی اور کیپٹل ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ بھی عربستان کا جو ہے ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔ اسی طرح سرزمین عرب کا جو جنوب مغربی حصہ ہے، آج جسے ہم یمن کہتے ہیں، اور قبل مسیح میں اسے سبا کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ اگر آپ لوگوں نے سنا ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو جب قرآن نے بیان کیا تو اس میں ملکہ سبا کا ذکر ہے، سین بے الف سبا۔ جو سبا ہے وہی یمن ہے، جسے پہلے سبا کہا جاتا تھا۔ اس وقت جو یمن ہے وہ کم و بیش کوئی 5 لاکھ مربع کلومیٹر کے احاطے پر پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور اس کے جو مشہور شہر ہیں گزشتہ کہ یہ اس وقت کا میں نے آپ کو رقبہ بتایا ہے، گزشتہ زمانے میں، پچھلے زمانے میں اس کا حدود اربع اس سے کہیں زیادہ تھا، یعنی اس کا ایک حصہ عدن جو ادھر خلیج فارس کی طرف، ریڈ سی کی طرف، بحر احمر کی طرف جو بندرگاہ ہے، ایک حصہ اس کا یہاں، اور اس کی شمال کی طرف جو حد جائیں تو وہ نجد کا جو ہے حصہ تھا، اور مغرب کی طرف بحر احمر کی طرف ریڈ سی کی طرف ہوا، شمال کی طرف نجد، اور اس کا جو ابھی عمان ہے لیکن پہلے یہ بھی یمن شمار کیا جاتا تھا۔ یمن کے مشہور شہروں میں سے جو تاریخی شہر ہے وہ صنعاء ہے، جو اس وقت بھی یمن کا کیپٹل ہے، صنعاء ہے، اور یمن کی مشہور بندرگاہوں میں سے عدن جس کا ذکر کیا، اس کے بعد الحدیدہ ہے جو ریڈ سی کے کنارے پر واقع ہے۔ اور سرزمین عرب میں سے یمن جو ہے وہ نعمات سے معمور پایا جانے والا علاقہ ہے، جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ حجاز نسبتاً سنگلاخ اور غیر آباد یعنی زراعت کے قابل نہ ہونے والا علاقہ، جبکہ یمن اس کا اپوزٹ ہے تقریباً، یا تاریخ میں رہا ہے، اس میں
یہ ایک نعمات سے بھرپور علاقہ تھا، اور اس کے علاوہ خود عربستان کی جو اولین آبادی ہے وہ بھی یمنی ہے۔ اسی طرح تاریخ میں ایک باعظمت اور درخشاں تہذیب کا حامل ہے۔ یمن ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے تبع، اور اس کی جمع تبایع ہے۔ یہ تبع جو ہے یمن کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح یمن کے بادشاہ تبع کہلاتے تھے۔ تو جو ان کی سلطنت تھی، تو ان تبعے نے لوگوں ایک طویل عرصے یمن میں حکومت کی۔ یمن اسلام سے پہلے تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عرب کے لیے ایک چوک سمجھا جاتا تھا، چہارراہ سمجھا جاتا تھا۔ اور قرآن نے بھی سورہ قریش کے اندر جو قریش کے سفر ذکر کیے ہیں کہ قریش جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ سردی اور گرمی کا سفر جو ذکر ہوا سورہ قریش کے اندر، تو قریش سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے، اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف تجارت کرتے تھے۔ تو یمن چونکہ تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا اسلام سے پہلے بھی، تو اس لحاظ سے قریش کی تجارت کے راستوں کو بھی قرآن نے اس ترتیب سے بیان کیا ہوا ہے۔ بیش قیمت معدنیات سے مالا مال تھا یہ علاقہ۔ سونا، چاندی اور قیمتی پتھر ملک سے باہر بھیجے جاتے تھے۔ یمن کی تہذیب و ثقافت کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ جس زمانے میں بڑے بڑے کاموں کے انجام دینے کے وسائل انسان کے پاس نہ تھے، اس زمانے میں بھی یمن کے لوگوں نے اپنی بلند ہمتی سے بڑی بڑی اور دیدہ زیب عمارتیں بنائیں۔ یمن کے بادشاہوں کی حکومتیں مستحکم اور جھگڑوں اور سازشوں سے خالی تھی، لیکن اس کے باوجود اس آئین کے نفاذ میں انہوں نے پہل و تہی نہ کی جسے یمن کے دانشوروں نے بنایا تھا۔ زراعت اور باغبانی میں یہاں کے لوگ دوسروں کی نسبت بہت آگے تھے۔ انہوں نے، قرآن نے بھی ذکر کیا کہ یہ یمن میں جسے سیلاب آتا تھا، ایک بارشیں ہوتی تھیں اور سیلاب آتا تھا، پہاڑی علاقے جہاں پہ تھے بالخصوص۔ اور ایک اور ضمناً میں ایک اور بات عرض کر دوں، عرب کی جتنی پہاڑی ہیں اس پورے عربستان میں، اس میں جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے وہ بھی یمن میں ہے، جو صنعاء ہے اس کے قریب ہے۔ تو پہاڑی علاقہ تھا، تو بارش جب ہوتی تھی تو ایک سیلاب یہاں سے امڑ آتا تھا۔ یہ بہت پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ قبل مسیح کی بات ہے کہ یعنی رسول اللہ سے 570 سال 600 سال پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ سے بھی پیچھے کی بات ہے یہ کہ یمن میں پھر ڈیم بنایا گیا، تاریخ انسانیت کا پہلا ڈیم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم۔ ڈیم بنایا گیا تاکہ وہ سیلاب کے پانی کو روکا جمع کیا جا سکے اور پھر اس کے ذریعے سے زمینوں کو آباد کیا جا سکے۔ بس وہاں جب اس ڈیم کو تیار کیا گیا، بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے اس علاقے کو آباد کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اس قدر آباد علاقہ تھا، اس قدر آباد تھا کہ قرآن نے جس کو ذکر کیا، معارب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور معارب وہیں یہ ڈیم تھے کہ جن کے ذریعے سے اتنا ایریا آباد کیا گیا کہ 1 مہینے کی جو مسافت تھی، جو لوگ چلتے تھے تجارت کے غرض سے، 1 مہینے کی مسافت تک علاقہ سرسبز تھا۔ اور کہتے ہیں رستوں کے بارے میں اس طرح سے رستے بنائے گئے تھے کہ رستوں کے اوپر یعنی دونوں سائیڈوں پہ گھنے درخت تھے، اور ان درختوں کی وجہ سے رستہ چھاؤں والا رستہ تھا۔ تو بس کھیتی باڑی اور آبپاشی سے متعلق ایک دقیق قانون بنا کر نافذ کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ ملک اس زمانے کے ممتاز اور ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک فرانسیسی مورخ جو ہے وہ یمن کے بارے میں لکھتا ہے کہ عرب کی سرزمین میں کوئی بھی علاقہ یمن سے زیادہ حاصل خیز اور خوشحال تر نہیں ہے۔ اور 12ویں صدی کا مشہور مورخ ہے ادریسی، وہ اس جو شہر صنعاء ہے یمن کا کیپٹل،
اس کے بارے میں وہ یوں لکھتا ہے کہ اس شہر کی عمارتیں اور محلات دنیا میں مشہور ہیں۔ شہر کی عام عمارتیں تراشیدہ پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ حیران کن آثار مستشرقین کی آخری کوششوں اور کھدائی کے نتیجے میں ہاتھ لگے ہیں۔ اس حیرت انگیز تہذیب گزشتہ کو معارب، صنعاء اور بلقیس کے مختلف حصے ثابت کرتے ہیں۔ معارب سبا کے مشہور شہر میں سرب فلک محلات جن کے دروازوں اور طاقوں پر سونے کا کام کیا ہوا ہے اور سونے اور چاندی کے برتن اور اسی طرح دھاتوں کی مصریاں پائی جاتی ہیں۔ معارب کے تاریخی آثار میں سے ایک اس کی وہ معروف دیوار ہے جس کے آثار ابھی تک باقی ہیں۔ یہ دیوار اس سیلاب سے خراب ہو گئی جس کو قرآن مجید میں ارم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یعنی خود یمن ایک اس زمانے میں نسبتاً باقی عرب کے علاقوں کے یمن زیادہ آباد اور زیادہ تہذیب یافتہ علاقہ تھا، اور یہاں پر منظم حکومتیں رہیں، اور جس طرح کی باقی عرب میں ہمیں قبائلی سسٹم نظر آتا ہے، یہاں پر حکومتیں رہیں، اور اس کے علاوہ ایک تجارتی مرکز تھا، آباد تھا۔ قرآن نے ایک تو معارب کے نام سے، اگر آپ ارم عین را اور میم، ارم معارب، اسی طرح سبا جس میں ملکہ بلقیس کا جو قصہ ہے وہ، تبا کا قصہ، یعنی یمن کے بادشاہ تبا کے بارے میں قرآن میں آئی ہے بات، اسی طرح یہ علاقہ اس لحاظ سے بھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس قبیلے میں شادی کی اور جو قبیلہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں آ کے آباد ہوا، بنو جرہم جس کو کہتے ہیں، ان کا تعلق بھی یمن کے ساتھ ہے۔ عرب میں موجود مختلف جو قبیلے تھے ان کی ایک بڑی تعداد یا اکثریت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اصل تعلق اگر پیچھے جائیں نسلوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ سارے یمنی ہیں۔ آج بھی یمن اپنے حساب سے ایک منفرد حیثیت کا حامل ملک ہے۔ یمن ایک طرف جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس دہانے پر واقع ہے جو ریڈ سی اور جو خلیج عدن ہے یا بحیر عرب ہے، اس کے اوپر جو بالکل کونا بنتا ہے، اگر آپ میپ پہ کبھی دیکھیں گے تو یہ یمن کا وہ ایک تو جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم ہے یہ جگہ پوری دنیا کے لیے، یعنی دنیا کی معیشت کے اندر یمن کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت بھی آج کی دنیا میں بھی جو تیل کی پیداوار کے اعتبار سے یمن کے اندر بہت زیادہ کیپیبلٹی موجود ہے، بہت زیادہ تیل اس ملک میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک مضبوط حکومتیں رہیں، ایک اس میں حبشہ اس کے قریب، یعنی آج کے دور کا جو افریقہ ہے اور اس کے کچھ ممالک ہیں، اس زمانے میں حبشہ کہلاتا تھا، تو اس کی طرف جو رستہ بنتا ہے وہ بہت مختصر رستہ تھا، سمندری رستہ، اگر یمن سے کوئی حبشہ کی طرف جاتا ہے تو۔ خیر، یمن کا علاقہ اس لحاظ سے بھی میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا کیونکہ آگے جا کر اس کے حوالے سے کچھ موضوعات ہماری اس سیریز میں آئیں گے، تو لہٰذا یہ ایک جغرافیہ ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بس اگر آپ میپ کے اندر اس کو دیکھیں گے ہم عرب کو تو یہ مستطیل شکل میں ہے، اس کو اگر انگلی پہ ہم جیسے گنتے ہیں نا انگلیوں کے حساب سے یاد ہو تو ہم سمجھیں نیچے یمن ہے آج کا، اور یعنی ریڈ سی کی طرف، اگر خلیج فارس کی طرف جائیں تو عمان ہے، سینٹر میں جو سعودی عرب آج کہلاتا ہے وہ ہے، اوپر خلیج فارس کی طرف پرشین گلف کی طرف جائیں تو وہاں پر UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اور اس طرف سے اوپر کی طرف جائیں تو اوپر جہاں سے بارڈر لگتا ہے وہ آج کا اردن ہے، عراق ہے، یعنی اردن، عراق، خلیج فارس، ریڈ سی اور بحیر عرب، اس کے درمیان میں یہ خطہ عرب واقع ہے۔ یہاں پر آج میں اختتام کرتا ہوں، جغرافیے کے بارے میں اتنا ہی ہم بیان کریں گے، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم ان انبیاء کا تذکرہ کریں گے جو اس علاقے میں یا آئے تھے یا اسی علاقے میں مبعوث ہوئے۔
تو یہاں پر اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ تمام احباب جو اس سیریز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کے شکر گزار ہیں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لوگوں میں شمار کرے کہ جن کے اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.